اس کا اثر اس زہر کا جگر پر بڑی تیزی سے پیدا ہوتا ہے اور اتنا ریپڈلی جانڈس ڈیولپ ہوتا ہے کہ اور کسی مرض میں اس تیزی سے جانڈس ڈیولپ نہیں ہوتا. اس لیے اگر سانپ نے کاٹا ہو یا نہ کاٹا ہو، جگر کے اندر یہ جانڈس کی علامتیں، کیا کہتے ہیں جانڈس کو؟ یرقان. ہاں، یرقان کی علامتیں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوں تو کروٹیلس استعمال کیا جا سکتا ہے. اور صرف ایک اس پہچان سے بعض دفعہ اللہ کے فضل سے جب یہ دوا ہو تو بہت تیزی سے اثر دکھاتی ہے. پھر نروسنس اور کانپنا اس کے ساتھ ہمیشہ ملتا ہے. اس کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں نروسنس اور جسم کا کانپنا اور خون کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور خون تمام اوریفیسز سے نکلتا ہے. جہاں بھی میوکس میمبرین اور جلد کا جوڑ ہے، ناخنوں پہ سے بھی نکلے گا، ناک کے کناروں سے بھی نکلے گا، پاؤں کی انگلیوں سے بھی، ہر جگہ جہاں جلد اور بیرونی جلد اور اندرونی جلد ملتے ہیں وہاں یہ بلیڈنگ شروع کر دیتا ہے اور سیاہ بلیڈنگ اس کا نشان ہے. اس زہر میں اچانک بڑھنے والی امراض زیادہ زیر اثر آتی ہیں. لمبی بیماریوں کی بجائے مثلا اگر فالج ہے، وہ دیکھتے دیکھتے ایک دم جسم سے جان نکلی ہے اور پھر کسی حصے کا فالج ہو گیا ہے، تو فالج میں بھی یہ مفید ہوگا. اگر اس کمزوری سے پیرالسس اس کے بلیڈنگ شروع ہو گئی کہیں سے، اس میں بھی یہ مفید ہوگا. جگر میں بھی مفید ہوگا. لیکن یہ ریپیڈیٹی جس کو کہتے ہیں، یہ اس کی خاص پہچان ہے. اس کے ذریعے سے پتہ لگے گا کیا دوا دینی ہے. ٹویچنگ اور ٹرمبلنگ اس میں بھی اسی طرح ہے. تو میں نے مرکری کی بتائی تھی نا آپ کو، سیکل وغیرہ میں ٹویچنگ اور ٹرمبلنگ یہ اس دوا میں بھی بہت نمایاں ہے. اس کی دماغی علامت ایک بہت دلچسپ ہے. وہ اس میں بھی دراصل ایک تیزی پائی جاتی ہے. وہ علامت یہ ہے کہ اگر ایسا مریض باقی علامتیں ظاہر نہ بھی کر رہا ہو اور دماغی طور پر اس کا مزاج کروٹیلس کا ہو، تو آپ نے کوئی بات شروع کی تو وہ فوراً وہاں سے ٹیک اپ کر لے گا، کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتا. اچھا یہ میں بتاتا ہوں، باقی پھر یہ یوں ہوا، اور ساری کہانیاں خود ختم کرے گا. اور وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی بات مکمل کر لے اس کے ہوتے ہوئے. یہ جو مریض ہے جو افراتفری میں فوراً دخل دے کر وہ بات کرے، سنی ہو یا نہ سنی ہو، خواب و خیال میں بھی نہ ہو، تو فوراً بناتا ہے. یہ ٹپیکل کروٹیلس کی علامت ہے. اس لیے یہ جو عام طور پر عورتوں میں عادت ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے ہرگز. میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ خواہ خواہ کروٹیلس نہ کھانا شروع کر دیں. وہ معقول بات ہو تو ٹھیک ہے، انسان دلچسپ بات سنی کہتا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں یہ بات ہے. یہاں یہ نامعقولیت ہے کہ اس بات کا کوئی اشارہ بھی نہ ہو، اس کو اپنی طرف سے ایک فرضی لغو کہانی بنا لے گا، لیکن بات ضرور توڑنی ہے اگلے کی. اور لوکیسٹی، یہ لوکیسٹی کہلاتی ہے بہت بولنا. یہ لیکسیز میں بھی بہت پایا جاتا ہے، لیکن یہ مرض لیکسیز میں کچھ کنفیوژن کے ساتھ ہے. وہ بات جو بیان کرے گا تو irrelevant سی باتیں ہوتی ہیں اس کی. یہ بڑی تیزی سے کہانی جوڑتا چلا جاتا ہے اور کہانی بناتا ہے مریض. اس لیے اس میں کروٹیلس ممتاز ہے سب دواؤں سے. لیگیسی میں ایک اور بات ہے کہ ایکسائٹمنٹ بہت ہوتی ہے. اس میں باتوں کا شوق تو بہت تیزی سے ہوتا ہے، مگر جو ذہن کی دماغ کی ایکسائٹمنٹ ہے وہ لیگیسی میں بہت نمایاں ہے. موت کا ڈر ہمیشہ بہت نمایاں رہتا ہے. رونے کی طرف رجحان، خوف، ٹھنڈے پسینے، اور ذرا سی بھی بات کاٹنا ذرا بھی برداشت نہیں.